الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اسلامی اور قمری سال کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام رواں دواں ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت کے ہاں خصوصی قبولیت اور شرف حاصل ہے اور عزت اور عظمت کا مہینہ ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں جیسے اور ایام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیک اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی طور پر قبولیت اور شرف رکھتے ہیں، اسی کے مہینے میں ایک دن محرم الحرام کا دن ہے جو اللہ کے ہاں خصوصی طور پر قبولیت اور اللہ کے ہاں خصوصی طور پر انعام کا دن ہے۔ اب اس دن میں انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیک کاموں میں لگنا چاہیے، اور بالخصوص 3 کام جن کی شریعت مطہرہ میں حکم ملتا ہے ان 3 کاموں کو خوب اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان 10 محرم الحرام کی دن توبہ و استغفار کرے، کیونکہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ باقی قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ اب ایک دن، اس دن سے مراد محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ ہے، اور کس قوم کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی ہے؟ بنی اسرائیل کی توبہ اللہ نے اس دن قبول فرمائی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ذات کے اعتبار سے توبہ کرنی چاہیے اور پوری امت مسلمہ کو اس دن توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے۔ دوسرے نمبر کا جو اہم ترین عمل ہے اس دن کا، وہ عمل ہے روزہ رکھنا، کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے یہود کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا۔ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ نبی داؤد کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس دن تو یہود روزہ رکھتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ گویا کہ صحابہ کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہماری یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس شبے کو بھی دور فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ لہذا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ رکھنے کے عمل اور عبادت کے عمل میں بھی یہود کے ساتھ مشابہت کو گوارا نہیں کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ اس لیے جو احباب 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی پابندی کریں تو ان کے لیے یہ حکم نبوی بھی ہے کہ وہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ اس کے ساتھ ملائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ کوئی واجب یا سنت موقدہ کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، اور عام مسلمان کو یہ عمل کرنا چاہیے، ثواب کی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکتا تو اس پر طعن و تشنی یا اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اب اس روزے پر ملے گا کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گویا کہ 1 سال پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب 10 محرم الحرام کو کرنے کا تیسرا کام کیا ہے؟ چنانچہ بیہقی شریف کی روایت ہے
اسی طرح معجم الکبیر للطبرانی میں بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے بقدر جتنا زیادہ خرچ کرے گا، اللہ رب العزت پورا سال اس پر وسعت فرمائیں گے۔ اس لیے ہر انسان کی وسعت، ہر انسان کی طاقت مختلف ہے۔ ہر انسان اپنی طاقت اور وسعت کے بقدر اپنے آل و عیال پر بھی خرچ کرے اور اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت پورا سال اس پر وسعت فرمائیں گے۔ اب یوم عاشورہ میں یہ 3 اہم کام کرنے کے جن کی احادیث مبارک میں حکم آیا ہے، اس لیے مسلمان کو خصوصیت سے اس دن میں صرف ایک ہی دن ہے، اس دن میں یہ کام کرنے چاہیے اور حکم نبوی کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔